بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اقبال سبحانی آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میں اس کے حوالے سے آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً صحافی حضرات کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران ریاض خان، صابر شاکر، سمیع ابراہیم اور ارشد شریف پر غداری کے مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہے اس حکومت کی جمہوریت کے لیے تقریریں اور جمہوریت کا واویلا کرنے والی حکومت اور آزادی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت دینے والی حکومت۔ آج انہوں نے ماضی کے اپنے ریکارڈ توڑتے ہوئے 5 صحافیوں کے اوپر غداری کے مقدمات درج کر دیے۔ حکومت اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ صحافی حضرات جو ملک کی سالمیت اور ملک کے دفاع کے لیے بارڈرز کے اوپر جا کے اپنے جوانوں کے ساتھ، فوجی جوانوں کے ساتھ جتنے بھی آپریشن ہوئے، چاہے وہ ضرب عضب ہو یا جو بھی آپریشن پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف کیے ہیں، یہ صحافی حضرات بارڈروں کے اوپر جا کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے موقف کو اجاگر کرتے رہے۔ اور خصوصی طور پر ارشد شریف کہ جن کے بھائی میجر بھی دہشت گردی کی اس جنگ کے اندر جنہوں نے شہادت نوش کی، آج اس شہید کے بھائی کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کر دیا گیا نون لیگ کی حکومت نے۔ صابر شاکر کے اوپر پاکستان کے کئی شہروں کے اندر مقدمات درج ہو گئے۔ عمران ریاض کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر مقدمات درج ہو گئے۔ ارشد شریف کے خلاف بھی اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر مقدمات درج ہو گئے۔ آج عمران ریاض خان نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے گھر کو پولیس نے گھیرا ہوا ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ان کے گھر کو گھیرا ڈال کے وہاں بیٹھی ہے، لیکن وہ وہاں پر بڑی صفائی سے نکل گئے۔ انہوں نے یہ کہا، عمران ریاض خان نے، کہ میں گرفتاری دے دیتا مگر مجھے کچھ دوستوں نے سمجھایا کہ ابھی گرفتاری کا وقت نہیں ہے، ابھی تم یہاں سے نکلو کیونکہ تمہیں ابھی بہت ساری باتیں عوام تک پہنچانی ہیں، تو ابھی آپ نکلیں کسی بھی طریقے سے یہاں سے، اور کسی مقام پر بیٹھ کر پاکستانی عوام کو جو ان کے حقوق ہیں، جو جمہوریت ہے، جو استحکام پاکستان کی گفتگو ہے، جو پاکستان کو ان غاصب اور لٹیروں اور قبضہ مافیا سے نجات دلانے کے حوالے سے گفتگو ہے، آپ اسی کو جاری رکھیں۔ یہی آپ کا جہاد ہے، یہی اس ملک کی خدمت ہے، یہی اس عوام کی خدمت ہے، یہی جمہوریت کو مضبوط کرنے کی باتیں ہیں۔ تو وہ پھر وہاں سے نکل گئے۔ اور آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ صابر شاکر نے آج ٹی وی کے اوپر، ARY کے اوپر، جب ان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے اینکر حضرات، تو وہ یہ بات کرتے ہوئے رو پڑے کہ کیا میں غدار ہوں؟ صابر شاکر نے کہا، کیا میں پاکستان کا دشمن ہوں؟ آج مجھ پر پرچے کر دیے غداری کے، اور پرچے میں نام کن لوگوں کا ہے؟ جو عدالتوں کو مطلوب ہیں، جو خود دہشت گرد ہیں، جن کے حوالے سے تمام کا تمام پاکستان جس کو ان کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے، وہ جب معلومات اکٹھی کرتے ہیں تو وہ ایک نمبر کے لچے لفنگے لوگ ہیں، جن سے یہ درخواستیں تھانوں میں دلوا کے، جن کو آگے کر کے تو درخواستیں ان لوگوں کے خلاف دلوائی گئی۔ تو میں ناظرین آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ حال ہو چکا ہے، ہم سب کو مل کر ان صحافیوں کا ساتھ دینا ہے۔ ہم صحافت کا گلا ان کو دبانے نہیں دیں گے۔ ہم اس آزادی کی، اظہار رائے کی جو آزادی ہے، اس کا گلا نون لیگ کو دبانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان نے ملتان کے جلسے کے اندر اعلان کرنا تھا لانگ مارچ کا، اور وہ نہ کر سکے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 باتیں ہوئیں۔ ان سے 2 دن کا ٹائم مانگا گیا، اس لیے انہوں نے وہاں پر کوئی بات نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں پشاور سے یہ بات کروں گا۔ پھر وہ وہاں سے جلسہ سے سیدھا پشاور آ گئے۔ اچھا، پشاور اس لیے وہ آئے
کیونکہ جن لوگوں نے جن مقتدر حلقوں نے ان سے 2 دن کا ٹائم مانگا تھا کہ ابھی آپ اعلان نہ کریں، انہوں نے ان کی وہ بات تو مان لی لیکن ان پر اعتماد نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملتان کے جلسے سے بنی گالہ نہیں گئے، سیدھا پشاور آ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 2 دن کے بعد یہ کیا کرتے ہیں۔ اور جلسہ کے اندر شاہ محمود قریشی کو ایک فون آیا اور انہوں نے جب ان سے بات کی، جو بھی وہ تھے، میں وہ نہیں اس میں جانا چاہتا، تو انہوں نے جب ان سے بات کی تو ان کو یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے میری بات کریں۔ تو شاہ محمود قریشی نے اپنا فون عمران خان کو دیا کہ آپ بات کر لیں، فلاں فلاں شخص ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے رہے بات کریں، کبھی میں نے ان سے بات نہیں کرنی، پہلے یہ جلسے کا الیکشن کا انتخابات کا اعلان کریں، اس کی تاریخ دیں، پھر میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح زرداری کو بڑی ٹینشن ہے کہ کہیں الیکشن کا اعلان نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نے ایک جلسہ کے اندر یہ کہا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے۔ اسی طرح نواز شریف بھی مجھے لگتا ہے کہ الیکشن میں عوام میں جانا چاہتے ہیں، مگر شہباز شریف تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں جلسے میں الیکشن میں جانے کے حوالے سے۔ ابھی ان کا آج اجلاس ہے اور آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے اس سے پہلے ملاقات کی ہے اور ان کو قائل کیا ہے کہ آپ نے میرے موقف کی تائید کرنی ہے، حمایت کرنی ہے کہ ہم نے ابھی الیکشن میں نہیں جانا، ہم نے اپنا پورا جو ٹینیور ہے، جو 1.5 سال یا 1.25 سال رہ گیا ہے، یہ ہم نے پورا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک آصف علی زرداری کی بہت بڑی چال ہے جو انہوں نے نون لیگ کو ایک اس چال کے اندر اپنی پھنسا لیا ہوا ہے کہ یہ جتنا ملبہ ہے، جتنی گندگی ہے اور جتنا بھی یہ الزامات ہیں، یہ تمام کے تمام نون لیگ کے سر پہ جا رہے ہیں اور زرداری یا پیپلز پارٹی ایک طرف ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ملکی حالات اس وقت جو بھی ہیں اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ آ رہی ہے نون لیگ کے اوپر اور اس کو اگلے الیکشن میں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ عمران خان جہاں بھی اب جا رہے ہیں وہ جا کر تقریروں کے اندر اپنے جو انہوں نے پچھلے دور کے اندر جو بھی انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ مریم کہتی تھی کہ آپ ایک لفظ بھی نہیں بولتے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ اپنی کارکردگی نہیں بتاتے۔ تو ابھی کچھ دنوں سے عمران خان بھی، اسد عمر بھی، شاہ محمود بھی اور جتنے ہمارے متعلقہ جو ہمارے پارٹی کے جو بڑے لیڈران ہیں، اب وہ جو انہوں نے 3.5 سال کے اندر کارکردگی کی ہوئی ہے اس کا بھی وہ حوالہ دیتے رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1960 کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان اوپر جانا شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ جس ملک کی GDP گروتھ جو ہے وہ 6% پہ چلی جائے تو پھر اب اس سے اور بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ریکارڈ فصلیں ہوئیں اور کسانوں کو بر وقت ادائیگی بھی کی گئی۔ IT ایکسپورٹ جو ہے وہ 75% بڑھی۔ نون لیگ کی حکومت میں کسانوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ نون لیگ کی حکومت میں جو گنے کے جو کاشتکار ہیں وہ جب اپنی ٹرالیاں لے کے وہاں جاتے تھے جہاں پر وہ حکومتی جو محکمہ دفتر جو بھی جگہ ہوتی تھی، وہاں وہ جب اپنا گنا بیچنے کے لیے جاتے تھے وہ ٹرالیاں کھڑی کرتے تھے، پھر وہ تلواتے تھے، تلوانے کے بعد ان کو لائن میں لگ کے وہ کہتے تھے بھئی آپ آ جائیں، پھر ان کو وہ چیک دیے جاتے تھے وہاں پر۔ اب وہ چیک تو وہاں سے وہ کسان لے لیتے تھے لیکن وہ چیک بینک میں جب جاتے تھے تو بینک وہ کہتے تھے جی پیسے نہیں آئے۔ اسی طرح پھر وہ چیک بیچارے چکر لگاتے رہتے تھے، پھر وہ کوئی ان کے پاس کوئی ایجنٹ آ جاتا تھا تو وہ آ کے ان کو کہتا تھا کہ بھئی آپ کے کتنے پیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کسان کہتا ہے جی میرا 1 لاکھ روپے ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اس طرح کرو آپ 80,000 روپے لے لو، یہ چیک مجھے دے دو، تو یہ 80,000 اگر لینا تو لے لو ایسی چیک۔ وہ کہتا ہے نہیں یار میں تو میرا 1 لاکھ روپے میں ایسی کیوں لے لوں۔ اس نے کہا پھر چکر لگاتے رہو، پھر انتظار کرو۔ تو پھر کئی مرتبہ اس طرح ہوا، بلکہ بے شمار مرتبہ اس طرح ہوا کہ اگر کسی نے 1 لاکھ لینا ہے تو اس نے 80,000 روپے کسی سے کیش پکڑ کے تو چیک اس کو دے دیا، انہوں نے وہ یہ سارے ملے ہوئے لوگ ہوتے تھے، انہوں نے جا کے وہاں۔ تو یہ بڑی زیادتیاں کسانوں کے ساتھ ہوتی رہیں اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ٹرالی جاتی تھی گنے کی وہ وہاں پر وزن کرتے تھے، وزن کرنے پر ٹرالی نیچے اترتی تھی، وہ شخص سیدھا وہاں جاتا تھا، جو پیمنٹ دینے والا ہوتا تھا وہ اس سے اکاؤنٹ نمبر اپنا پوچھتا تھا، وہ اکاؤنٹ نمبر اس کو دیتا تھا، اسی وقت اس کے پیسے اکاؤنٹ کے اندر چلے جاتے تھے۔ یعنی کہ ادھر اس نے گنا دیا، ادھر اس کے پیسے اکاؤنٹ کے اندر آ گئے۔ یہ تھا PTI کے وقت میں کسان کے ساتھ جو اچھائی وہ کرتے رہے۔ اچھا، اسی طرح نون لیگ کے پاس مجھے لگتا ہے کہ حکومت تو انہوں نے لے لی
لیکن ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے۔ آج میں صبح خبریں سن رہا تھا، مفتاح اسماعیل آج کہہ رہے تھے کہ یہ سارا گند جو ہے، اور وہ مریم اورنگزیب وہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارا احسن اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ جتنا بھی یہ گند ہے نا، یہ سارا بارودی سرنگیں جو ہیں، یہ پی ٹی آئی حکومت ہمارے لیے چھوڑ کے تو گئی ہے۔ یعنی کہ مہنگائی جو 1.5 مہینے کے اندر جو یہ مہنگائی ہوئی ہے، یہ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی ہے۔ تیل مہنگا ہوا ہے، پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی ہے۔ گیس مہنگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی۔ آٹا، چینی، دالیں، چاول، مطلب تیل، جو کچھ بھی ہے، یہ سب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی ہے، جبکہ انہوں نے بجلی کی قیمت جو ہے وہ 3 مرتبہ 1.5 مہینے میں بڑھائی ہے۔ تو بھائی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہو تو پی ٹی آئی آپ کے لیے کس طرح چھوڑ کے گئی ہے سارا کچھ؟ $20 ارب کا خسارہ یہ 2018 کے اندر نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی، جو پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو 1.50 یعنی کہ $1.5 ارب کے اوپر وہ خسارہ لے کے آئے۔ اتنا خسارہ انہوں نے کم کیا۔ پھر پی ٹی آئی کی حکومت کو $9 ارب جو ہیں وہ ملے قومی خزانے کے اندر، جبکہ جب یہ گئے تو $22 ارب چھوڑ کے تو گئے، اور 1.5 مہینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ پی ٹی آئی والے وہاں سے قرضہ لے لیا۔ پی ٹی آئی نے اگر قرضہ لیا تو پی ٹی آئی قرضے واپس بھی کرتی رہی۔ پی ٹی آئی کی حکومت اسی بجٹ کے اندر سارے کام کرتی رہی، یعنی کہ نوجوانوں کو قرضے بھی دیتی رہی، صحت کارڈ بھی اسی سے چلاتی رہی، اور اسی طرح جتنے بھی یہ لنگر خانے اسی پہ چلاتی رہی، اور ملک کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی منصوبے، احساس پروگرام اسی سے چلاتی رہی۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی کام ہیں وہ سارے، آج تک کبھی کسی نے سنا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے، عمران خان نے یہ کہا ہو کہ جناب ہمارا بہت مشکل ہو گیا، ہم نہیں کر سکتے، اور فلانا ہو گیا اور نقصان، ایسا کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا۔ ہاں ایک بات ضرور تھی کہ جو مہنگائی تھی اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہوئی ہے، اور میں بھی اس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اور وقت نے ثابت کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے واقعی اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اب انہوں نے حکومت تو لے لی، لیکن ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم حکومت لے لیں تاکہ ہم اپنے مقدمات جو ہیں وہ کسی طریقے سے ختم کر دیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے عدالتوں کا کہ جنہوں نے ان کے اوپر ٹرانسفر کے اوپر پابندی لگا دی، ورنہ ان کے اوپر جتنے مقدمات ہیں یہ سب کے سب وہاں جو متعلقہ افسران ہیں ان کے تبادلوں کے اوپر دھڑا دھڑ یہ لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر رضوان دیکھیں، وہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے، پھر ایک اور تفتیشی افسر تھے، وہ ہارٹ اٹیک سے اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، باقی انہوں نے ٹرانسفریں کرنی شروع کر دی تھی، 1-2 جگہ پر ریکارڈ بھی جل گیا۔ یہ سارا انہوں نے کھیل وہی پرانا، لیکن وہ بار بار ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وہ زمانہ اب چلا گیا، وہ وقت اب چلا گیا، اب بڑا مشکل ہو گیا آپ کے لیے۔ اب آپ کو الیکشن کا اعلان کرنا پڑے گا، اور پرامن جو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے عمران خان نے، اگر آپ نے اس کے اندر رکھنا ڈالا تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اور رانا ثناءاللہ جو بدماشیاں کر رہا ہے، رانا ثناءاللہ جو بکواسات کر رہا ہے، رانا ثناءاللہ جو دھمکیاں دے رہا ہے، آپ یاد رکھیں میرے ان الفاظ کو، ایک وقت آئے گا کہ رانا ثناءاللہ شکنجے کے اندر ہوگا۔ رانا ثناءاللہ پھر کہے گا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر یہ وقت سب یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔